اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ حقیقتاً ہمارا اعتماد اور بھروسہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے مولا تعالیٰ اس کو کافی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا نصیب نہیں ہوتا، وہ ہمارے مالک نہیں ہیں، وہ ہمارے رازق نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ ہمارے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظر میں بے وقعت کر دیں۔ ہمیں تو اللہ کی جانب دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے ہم سے آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے عزیزوں، جانتے ہو اللہ کے پیارے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جو کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، صرف اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ ان حضرات کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں ان حضرات کا ذکر اس طرح ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حقیقتاً عارف باللہ وہ ہے کہ جو بغض و عناد سے پاک و صاف ہو، دنیا کی فکر سے خالی ہو اور اللہ کے لیے نفس کی خواہشوں سے دور رہے۔ اللہ کے محبوبین کی نظر میں سونا اور مٹی ایک برابر ہے، سونے اور مٹی میں وہ کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں رکھتے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سونا اور چاندی ہلاک ہوں تو آخر ہم کون سا سامان خزانہ بنائیں، کس سامان کو ہم ذخیرہ بنائیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تین چیزوں کو ذخیرہ بناؤ، تین چیزوں کا خزانہ جمع کرو۔ نمبر 1، شکر گزار دل، نمبر 2، اللہ کو یاد کرنے والی زبان، نمبر 3، نیک اور صالحہ بیوی۔ یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے عظیم ذخیرہ ہوں گی، بہترین خزانہ ہوگی۔ اللہ کے ولی کا قلب سونے کی طرح چمکدار اور مٹی کی طرح عاجز اور فائدہ مند ہوتا ہے، ہوا کی طرح کشادہ اور شمع کی مانند سلگ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آنسو بہانے والا ہوتا ہے۔ پیارے عزیزوں، یہ عظمت و رفعت کیسے حاصل ہو؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الکریم۔